المهين الفقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا هوى يا من لا هوى إلا هوى يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا سريع الرضا بحق مريم کربلا ارحم 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 یا ارحم الراحمین یا رحمان الدنیا والآخرہ ارحم من لیس له الدنیا والآخرہ بحق محمد و عطرت الطاہرہ درود بر محمد وآل محمد اتھے برانڈے چ پکھے لگے ہے تے کدی آ ونجو آ مجلس دا ماحول بن ونجے آ تھوڑے مولانا صاحب آ ونجو تسی بھی ادے آ ونجو تسی دو قدم اگے آ ونجو آ ان کیویں کھنڈ کے بیٹھے ہو پڑھن والے دا پڑھن تے دل نہیں کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین بے شمار من الان الى قیام یوم الدین بے شمار اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان مل کے صلوات سامعین محترم دعا ہے کہ آپ کا اس بارگاہ اقدس میں آنا بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار آپ کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ہماری سب سے بڑی دعا حجت خدا نسل اسماعیل کے وارث زمانے کے امام مصطفیٰ کے ہم نام کا جلد ظہور فرمائے دعاؤں کی مستجابی کی خاطر ایک دفعہ مل کر خندہ پیشانی سے صلوات پڑھی سامعین محترم قرآن اللہ کی آخری آسمانی سچی کتاب ہے جس کی 114 سورتیں ہیں 113 سورتیں غیر اللہ کے نام پہ ہیں ایک سورہ رحمان اللہ کے نام پہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں گا لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے یہ جھوٹ ہے پراپوگنڈا ہے بلکہ شیعہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے تھوڑی تائید کیجئے گا یار میری پورا قرآن نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو ایک سورت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے ایک سورت کا نہیں جو ایک آیت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے اور صرف آیت نہیں جو ایک لفظ کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے اگر شیعہ کا عقیدہ قرآن ہی جاننا چاہتے ہو
تو آؤ میں فقہ جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن ہے کہ جو قرآن کی بسم اللہ کی بے کے نقطے کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو بسم اللہ کی بے کے نقطے کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، ہر قرآن کی ہر سورت کا ایک نام ہے۔ چند باتیں ہی کرنی ہے آپ سے، میری کوئی سر تو ہے نہیں جو آپ کو قصیدہ سنانا ہے، اسی میں آپ نے میری تھوڑی تائید کرنی ہے، میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ہر سورت کا ایک نام ہے، بلکہ ہر آیت کا ایک نام ہے۔ توجہ ہے میری جانب؟ ہر سورت کا ایک نام، ہر آیت کا ایک نام، کوئی سورت بغیر نام کے نہیں، کوئی آیت بغیر نام کے نہیں، کوئی حدیث بغیر نام کے نہیں۔ توجہ ہے میری جانب؟ ہر سورت کا ایک نام ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ نام ہے فاتحہ، جس طرح ہر سورت کا ایک نام ہے اسی طرح ہر سورت کا ایک لقب ہے۔ توجہ ہے میری جانب؟ نام ہے سورہ فاتحہ، لقب ہے خلاصۃ القرآن۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا خلاصۃ القرآن کیوں کہا گیا؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جسے پورا قرآن سمجھ میں نہ آئے، اگر وہ صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سورہ یاسین، یاسین صرف سورت کا نام نہیں بلکہ میرے رسول کا بھی نام ہے۔ نام ہے یاسین، لقب ہے قلب قرآن، قرآن کا دل۔ اسی طرح جس سورت کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نام ہے سورہ رحمان، لقب ہے عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ توجہ ہی نہیں ہے یار معصوم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، معصومین فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دلہن زیورات سے سجی ہوئی ہوتی ہے، یہ سورت نعمتوں سے ایسے سجی ہوئی ہے، جس میں بار بار اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک سوالی آیا اور اس نے کہا مولا یہ جو بار بار اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کیا روٹی، کپڑا، مکان، زیور، جائیداد، یہ نعمتیں ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، کوئی بھی کریم یہ دے کے احسان نہیں جتلاتا۔ توجہ ہے یار میری جان؟ یہ تو پروردگار دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو معصومین فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ وہ نعمت ہے جس کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس نے کہا مولا قیامت کے دن آخر وہ نعمت ہے کون سی جس کا قیامت کے دن سوال ہوگا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے جس کا قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پوچھ رہا ہے، استفہامیہ ہے، سوال ہے۔ بسم اللہ، ملک کی نامور ہستی واجب الاحترام بڑے بھائی علی عمران، آپ شیخو پورا تشریف لا چکے ہیں، انہی کا انتظار تھا۔ بسم اللہ
ایک دفعہ درود پڑھیے مل کے سب. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدل احسان کے سوا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر سوال کے پیچھے جہالت نہیں ہوتی. توجہ ہے میری جانب؟ انہوں نے اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے، میں نے تو چند منٹ آپ کے ضائع کرنے ہی ہیں. ہر سوال کے پیچھے جہالت نہیں ہوتی، کچھ راز ہوتے ہیں جو ظاہر کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ جانتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ کو اس عصا سے محبت ہے. جب میں پوچھوں گا تو موسیٰ اس عصا کا قصیدہ سنائے گا. اور پھر وہی ہوا. موسیٰ نے فرمایا پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں جب چاہوں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، جب چاہوں اس سے شامیانہ بنا لیتا ہوں، جب چاہوں اندھیرے میں یہ چراغ بن جاتا ہے، جب چاہوں تو اس سے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جب یہ 5 تن چادر کے نیچے اکٹھے تھے تو جبریل نے اللہ سے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ 5 چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا نہیں جانتا تھا جبرائیل؟ جانتا تھا کہ یہ وہی محمد ہے جس پر وہی لے کے جاتا ہوں، یہ وہی علی ہے جس کا شاگرد کہلواتا ہوں، یہ وہی زہرا ہے جس کی چکیاں پیستا ہوں، یہ وہی حسنین ہے جن کے جھولے جھلاتا ہوں. کچھ تو بولو یار. جانتا تھا مگر چاہتا تھا. یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب میں اللہ سے ان کے متعلق پوچھوں گا تو اللہ ان کا قصیدہ سنائے گا. اور پھر یہی ہوا. اللہ نے فرمایا یا ملائکتہ انی ما خلقت سمان مبنیتاً ولا ارضا مدہیتاً ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. اے میرے آسمانوں میں رہنے والو، مجھ سے پوچھو میں نے یہ زمین کیوں بنائی، میں نے یہ آسمان کیوں بنایا، میں نے یہ دریا کیوں بنائے، ان دریاؤں میں لہریں کیوں بنائی، ان لہروں میں کشتیاں کیوں چلائی؟ جبریل نے کہا کیوں چلائی میرے اللہ؟ اللہ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی شان جلالت کی قسم، اللہ فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے ان 5 کی محبت بس. اگر زمانہ ان کو پہچان جانتا کبھی سکینہ کو بابا کے قاتل کی منتیں نہ کرنا پڑے. 2 ہی تو بھائی تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام ابو طالب تھا. دونوں کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں تھیں، کچھ فرائض تھے. عبداللہ کی اولاد کے ذمہ تھا دین پہنچانا، ابو طالب کی اولاد کے ذمہ تھا دین بچانا. عزادارو، دین پہنچانے سے دین بچانا زیادہ مشکل تھا. ہوتی ہیں دشمنیاں، جنگیں ہوتی ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مگر کوئی اتنا کمینہ دشمن تھا ابو طالب کا کہ اس کی اولاد کو مار کے بھی مارتا تھا. تاریخ گواہ ہے، کبھی حسن کے جنازے پہ تیر، کبھی قاسم کی لاش پہ گھوڑے، کبھی اصغر کی قبر پر نیزے. اور صرف یہی نہیں، جب زہرا چلی ہے نا اس دنیا سے
اور مولا علی سے وصیتیں کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی یا علی میری ڈھیر ساری قبریں بنانا، یا علی میرے بابا کا دشمن کمینہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے ایک رات آدھی رات کو علی زہرا کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کہا یا علی یہ کون سا وقت ہے؟ گھر میں بچے بے چین ہیں، زینب رو رہی ہے، حسین سوتا نہیں، گھر جائیے صبح قرآن پڑھ لیجئے گا۔ مولا روئے اور فرمایا اے بندے خدا تجھے کیا پتا میں زہرا کی قبر پر تلاوت نہیں کر رہا، زہرا کی قبر کی حفاظت کر رہا۔ یہ وہ زہرا ہے نا جس نے ابھی حسن کے جنازے پہ تیر لگتے نہیں دیکھے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھے، اصغر کی قبر میں نیزے لگتے نہیں دیکھے۔ مگر آؤ اسی گھرانے کی ایک اور بطول ہے جس کی عمر 4 سال ہے، جو شام کے زندان میں سجاد سے کہہ رہی تھی سجاد میں نہیں کہتی کہ مجھے ساتھ مدینے لے جاؤ، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا، مگر سجاد اتنی منت ضرور کرتی ہوں جہاں بھی دفن کرنا، دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ سجاد مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے، سجاد چاہے وہ 6 مہینے کا تھا مگر وہ حسین کا بیٹا تھا، سجاد مجھے پہچان میں 4 سال کی زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین